بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات، پی ٹی آئی اور حکومت کی مذاکرات کی بات چلی تو لوگوں کو کچھ تھوڑا سا سکھ کا سانس آیا کہ اللہ کرے یہ 2.5-3 سال سے جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، سیاستدان مل بیٹھیں گے اور اپنے معاملات آپ طے کر لیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے وجہ کوئی نہیں بتائے گا کہ کس نے خواجہ آصف کو کہا کہ تم بیان دو مذاکرات کے خلاف، کس نے طلال چودھری اور جاوید لطیف جیسوں کو چھوڑا، اور وہ بجائے اس کے کہ کوئی مذاکرات میں معاونت کرتے یا اسے کامیاب کروانے کے لیے کوئی آواز اٹھاتے، انہوں نے مذاکرات ختم کروانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی، جو تقریباً اب لگتا ہے کہ ختم ہونے پہ آئے ہوئے۔ حکومت کی طرف سے اپنے وعدہ خلافیاں، وعدہ کیا گیا تھا کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے کروائی جائے گی، لیکن ملاقات تو کجا، جیل میں جو ان کو سہولتیں دی ہوئی تھیں وہ بھی 8-10 دن سے سنا پھر غائب کر دی گئی۔ ان کا مطالبہ کون سا مشکل تھا کہ جو مانا نہیں جا سکتا؟ ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ تمام سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، اور میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مطالبے کے بغیر ہی جو لوگ 2-2 سال سے اندر ہیں، یا سال ہو گیا یا 1.5 سال ہو گیا، ان کا حق بنتا ہے کہ سیاسی قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حکومت نیک نامی کمائے، یا جس کی بھی وہ کسٹڈی میں ہیں وہ کہے کہ ہم نے ان کو معاف کیا، اور واہ واہ کروائیں اور عوام کے دل جیتیں، بجائے اس کے مذاکرات میں انہیں یہ مطالبہ رکھنا پڑا اور اس پہ ابھی تک بہانے ادھر ادھر لکھ کے دیں، یہ کریں وہ کریں۔ 2 جنوری کو مذاکرات کا ایک دور ہوا اور آج 9 تاریخ ہو گئی، اور خاموشی ہے، بیان بازی ہے۔ دوسرا مطالبہ ان کا 9 مئی اور 26 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کی تحقیقات ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جو اصل 9 مئی کے پیچھے جن کا ہاتھ کار فرما ہے، جنہوں نے سازش کی ہے، وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو جائیں اور اصل ملزموں کو سزا ملے۔ یہ تو حکومت کا کام تھا، بجائے حکومت کے کرنے کے، اس لیے کہ الزام حکومت لگا رہی تھی نا 9 مئی کا، تو حکومت کو چاہیے تھا پہلے جوڈیشل کمیشن بنا کے جو ذمہ دار تھے ان کو کٹہرے میں لاتے، بجائے اس کے کہ حکومت یہ کرتی، جوڈیشل کمیشن بناتی۔ 26 مئی آ گئی، 26 نومبر آ گیا، 26 نومبر پہ بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت کے وزیروں نے پریس کانفرنس کی، اور خاص کر کے عطا تارڑ وغیرہ نے، کہ اسلحہ لے کے آئے تھے، ان مسلح تھے، غلیلیں تھیں ان کے پاس، تو بہت اچھا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے اور جو اسلحہ لے کے آئے تھے ان کی CCTV فوٹیج چلا دیتے، عدالتیں دیکھ لیتی۔ لیکن بدقسمتی سے 9 مئی کی CCTV فوٹیج بھی جو سننے میں آ رہا ہے غائب کر دی گئی، اور 26 مئی کی CCTV فوٹیج بھی پورے شہر کی جس دن عدالت طلب کرے گی تو اس دن میرا خیال ہے کہ جواب نفی میں آئے گا۔ تو یہ دونوں کام تو حکومت کے کرنے والے تھے، ان کی وجہ سے حکمرانوں کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی۔ 26 مئی کو وزیر داخلہ صاحب اور عطا تارڑ صاحب اور حکومتی وزراء کہتے ہیں ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تو پھر آپ کو ڈر اور خوف کس بات کا؟ آپ اللہ کا نام لیں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں غیر جانبدار افراد پہ مشتمل، اور وہ سارا کچھ آپ جو صفائی اپنی آپ دے رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن آپ کی صفائی دے دے تو دنیا کے سامنے بھی ہمارا بھرم رہ جائے۔ ملک میں بھی جو مطالبہ بار بار کیا جا رہا ہے
ان کے سامنے بھی برہم رہ جائے کہ بھائی ہم تو قصوروار نہیں ہیں، قصوروار تو آپ ہی ہیں۔ سیاسی جماعتیں پوری دنیا میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے اگر مطالبات بات چیت سے نہ مانے جائیں تو احتجاج کرتی ہیں، اور احتجاج کرنے والے کارکنوں کو کبھی بھی دہشت گردوں کی طرح ڈیل نہیں کیا جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے 2-2.5 سال سے جب سے یہاں پنجاب میں محسن نقوی اور مرکز میں شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد پھر 8 فروری کے بعد بٹھا دیے گئے ہیں، اس وقت سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سیاسی ورکر ایک تو ہے نا احتجاج کریں اور کوئی توڑ پھوڑ کرے، کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے، اور احتجاج کا اعلان ہوتے ہی گھروں سے اٹھا لیے جاتے، جو ابھی باہر ہی نہیں نکلے، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی نعرہ نہیں لگایا، کسی جلوس میں ابھی احتجاج میں ریلی میں شامل ہی نہیں ہوئے، ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر دہشت گردی کی عدالتوں میں ان پہ مقدمات قائم کر کے کئی مہینے جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تو کاش حکمران تھوڑا سا بھی خوف خدا کر لیں تو جن لوگوں کے ساتھ، جن خاندانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے ان پہ کیا بیتتی ہے۔ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ذرا، ان کے بال بچوں، ان کی فیملی، ان کے خاندان کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں، آپ کو کہیں کسی عدالت میں تو آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ عدالت تو آپ نے مینج کر لی، یہ عدالت تو آپ کی مرضی سے فیصلے سناتی۔ خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا القادر یونیورسٹی کا فیصلہ 23 دسمبر کا ہو چکا، جج صاحب نے محفوظ کیا ہوا، ایک دفعہ ڈیٹ دی اور کینسل کرنے سے پہلے، جج صاحب کے کینسل کرنے سے پہلے سرکاری صحافیوں نے بتا دیا کہ کل فیصلہ نہیں آ رہا، آگے جائے گا، آگے چلا گیا۔ پھر ایک دن پہلے ابھی تک کورٹ سے کوئی رپورٹ اور کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ جتنے کرائم رپورٹر ہیں عدالتوں کو کور کرنے والے، کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن کچھ صحافیوں نے پھر خبر دے دی کہ کل بھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ تو صاحب یہ آپ کوئی وفاداری نہیں کر رہے ریاست سے، یہ آپ کو نیک نامی نہیں کروا رہے، یہ تو آپ الٹا بدنامی کروا رہے ہیں ملک کی عدلیہ کی۔ جب آپ بدنامی کروائیں گے، عدلیہ کا وقار ختم کر دیں گے، جب جس ملک کی عدلیہ کے پلے کچھ نہ رہے، اس ملک میں انصاف کی توقع کس سے کی جائے گی؟ تو میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں اور لمبا نہیں کرتا بات کو، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ 2 مطالبات جو کیے ہیں تحریک انصاف نے، ان کو ماننے میں تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے، اپنا بھلا ہے، چونکہ حکومت الزام لگا رہی ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، تو جو الزام لگا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت اور گواہیاں لائے۔ تو اپنے جوڈیشل کمیشن بنا کے جو آپ کے پاس فوٹیج ہیں، جو آپ کے پاس سرکاری گواہ ہیں، ان کو پیش کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کون کون جو ہے وہ بے گناہ ہے اور کون جو ہے ملزم ہے، ملزم کو سزا ملے اور بے گناہ جو ہیں رہا کر دیے جائیں۔ اللہ اس ملک میں عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔